ناظرین، آپ نے دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی شاہ فیصل مسجد تو ضرور دیکھی ہوگی۔ اسے دیکھنے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ 10,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی اس خوبصورت اور منفرد نظر آنے والی مسجد کا نام شہید سعودی حکمران شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا ہے۔ شاہ فیصل مسلم امت کے وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عملی اقدامات کیے، مسلمان امہ کو اکٹھا کیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کہلانے والی ریاست کو بے بس کر دیا۔ ان کے ایک یادگار تاریخی جملے کو سن کر امریکی وزیر خارجہ بھی بے بس ہو کر رہ گیا تھا، اور شاید یہی جملہ تھا جو ان کی شہادت کا باعث بنا تھا۔ ناظرین، ایک بار شہید شاہ فیصل سرکاری دورے پر برطانیہ تشریف لے گئے۔ ان کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے کے میز پر انتہائی نفیس برتنوں کے ساتھ ساتھ چمچے کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو سب لوگوں نے کانٹے اور چمچے استعمال کرنے شروع کر دیے، لیکن شہید شاہ فیصل نے سنت نبوی کے مطابق ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا ختم ہوا تو کچھ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چمچہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ شاہ فیصل نے کہا کہ میں اس چیز کا استعمال کیوں کروں جو آج میرے منہ میں ہے اور کل کسی اور کے منہ میں ہوگی۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں تو میری اپنی ہے، یہ ہمیشہ میرے ہی منہ میں جائیں گی، اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے کھانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ شاہ فیصل کے زمانے میں عربوں کا اسرائیل کے ساتھ 1973 میں مشہور زمانہ معرکہ ہوا، جس میں اگر امریکہ اسرائیل کی مدد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ شاید حل ہو چکا ہوتا۔ اس معرکے کے دوران شاہ فیصل مرحوم نے ایک دریلانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا تھا۔ ان کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں دودھ اور کھجور کھا کر گزاری تھیں، آج اگر ہمیں بھی ایسا کرنا پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاہ فیصل مرحوم کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے کار ضرب کی حیثیت رکھتا تھا، جس کو تبدیل کرنے کی ہر امریکی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ ایک امریکی سینیٹر نے شاہ فیصل مرحوم سے 1973 میں اسی سلسلے میں جدہ میں ایک ملاقات کی اور ان کو تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی کوشش کی، جس میں اس کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناکامی کے بعد سینیٹر نے گفتگو کو ایک جذباتی موڑ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل سے کہا کہ اے معزز بادشاہ، میرا جہاز ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہوائی اڈے پر رکا ہوا ہے، کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے؟ میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سینیٹر خود لکھتا ہے کہ میری اس بات سے شاہ فیصل شہید کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہ آئی۔ انہوں نے فرتے جذبات سے عاری اپنے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکوں۔ کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرنے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ وہ سینیٹر یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ جب امریکہ کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے ایک سازش اور شاہ فیصل کے بھتیجے کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا۔ 25 مارچ 1975 والے دن یہ امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ آج مسلمان دنیا ایک بار پھر شاہ فیصل جیسے دلیر رہنما کی راہ تک رہی ہے، جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت مندانہ فیصلے کرے تاکہ فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور برما میں مسلمانوں پر مظالم روکے جا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ شہید شاہ فیصل کی مغفرت فرمائے اور مسلمانوں کو سمجھدار، دلیر اور غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔